دن ہے انداز، ہمارے پاس انداز والے دن ہیں، وہ دن قوم منا رہی ہے بلکہ لڑ بھی رہی ہے اب، لیکن انداز اچھا پھر شاید آپ کو غصہ لگے تو مولوی سیال کو آ کے ساڑھے دل الزام لانے، میں اپنی نہیں اقبال رو کے کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ اچھا چلیں آپ کو شاید غصہ لگ رہا ہو میری بات، میں ایک اور سوال آپ سے کر لیتا ہوں۔ 10 محرم گزر گئی جی، پچھلی بھی گزر گئی، اس سے پچھلی بھی گزر گئی، اس سے پچھلی بھی گزر گئی، یہ بھی گزر گئی، کوئی ہم نے آپس میں عہد نہیں کیا، کوئی ہم نے ہوتا نا کوئی 10 محرم کو کوئی ہم نے لائے عمل بنایا، اس وقت کتنے یزید ہیں، کیا کرنا ہے ان یزیدوں کو، کچھ بھی نہیں، کوئی لائے عمل نہیں بنایا، تسی پانی ونڈ لیا، میں چول ونڈ لے، انہیں کھیر ونڈ لے، انہیں نان حلوا ونڈ لے، انہیں لیم ونڈ لے، اللہ اللہ تو کہہ رہے اللہ اللہ اقبال تب رو کے کہتا ہے، تب اقبال رو کے کہتا ہے آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، لیم ہے، چول ہے، سبیل بھی ہے، لیکن قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گھیسوئے دجلہ و فرات۔ چلے میں آپ سے کوئی اوکھی بات نہیں کروں، سوکھی بات، علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں، سبق میں سنا رہا ہوں سب کو، کسی کو سبق پسند آئے گا کسی کو نہیں بھی آئے گا، یہ موضوع کڑا ہی تو بولتا کی ہے، یہ تو ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے نا میں نے دوائی کون سی دے دی، ٹھیک ہے، وہ 10 محرم میں سب تقریباً علماء نے اس کو بیان کیا، کیا جی کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی تو سر مبارک کو نیزے پہ چڑھایا گیا، بتحاشر ایک سب سے مضبوط روایت سیدنا زید بن ارقم کی، کیونکہ صحابی رسول ہیں، باقی سارے صحابی ہیں، فرماتے میں نے خود دیکھا، میں نے سنا، یزیدیوں نے امام علی مقام کا سر مبارک نیزے پہ چڑھا رکھا تھا، کہتے جب سر مبارک پاس سے گزرا میں نے امام حسین کے سر مبارک کی زیارت کی، ساتھ میں نے کیا سنا کہ آپ 15واں پارہ سورہ کہف کی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، امام علی مقام سر مبارک نیزے پہ قرآن پڑھا، علماء سے برکتیں لینی ہے، سوال آپ سے اور خود سے ہے، اگر پڑھا ہے پھر بھی خاموش رہنا، نہیں پڑھا پھر بھی خاموش رہنا، جواب نہیں دینا، بس اتنا بتا دو میں نے 364 دنوں کی چھٹی دی آپ کو، اللہ میں چھٹی دے رہا ہوں، وہ تو چھٹی کوئی نہیں لبڑی ہے، اور وہ فرماتے اتنی دیر تک کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جتنی دیر تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے۔ ہم نے تو سٹیجوں کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے، ہمارے سٹیجوں پہ تو آج کل جنت بٹ رہی ہے، ہمارے سٹیجوں پہ آج کل جنت بٹ رہی ہے، سبحان اللہ تے جنت، اینج کیتی ہیں جنت، اینج کیتی ہیں جنت، اللہ بخاری میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وَعْلَمْ، اور جان لو ان الجنت، بے شک جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، لیکن آج کل ہماری سٹیجوں کا یہ حال ہے کہ سبحان اللہ پہ بھی دے دی جاتی ہے، بڑا فرق ہو گیا، اور آج کل میری امت کا بس یہ مزاج بن چکا ہے، جب میں نے اتنے پہنچنا ہے فرشتے نے BMW لے کے کھڑے ہونا ہے، پہلے اس نے مجھے بکے دینا ہے، پھر اس نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالنا ہے، پھر اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا، مجھے بٹھا کے کہنا نہ حساب نہ کتاب، نہ سورج سوا نیزے تھے، نہ زمین تابے دی، نہ پل صراط، چل سدھے جنت، بیڑا غرق ہو گیا، بیڑا۔ امام حسن بصری، کبھی علماء سے بیٹھ کے سننا، امام حسن بصری تھے کون؟ ڈائریکٹ حضرت مولا مشکل کشا کے مرید، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں بیٹھنے کا شرف ملا، نبی علیہ السلام کی مبارک پیالے سے پانی پیا، صرف صحابہ کو نہیں بدری صحابہ کو دیکھا، کوئی ایک قوال ہے لکھا آپ کا دوست آپ سے ملنے آ گیا تو کیا دیکھتا کہ حضرت کا سین گیلا ہے، بارش ہوئی کوئی نہیں تھی، اوس وہاں پڑتی کوئی نہیں تھی، اتنا پانی تھا نہیں کہ سین گیلا کر لیا جائے، وہ حیران ہو کہ آپ کے غلام سے پوچھتا ہے امام صاحب کا بیڑا کیوں گیلا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے آج صبح میں نے جب تندور میں آگ جلائی نا روٹیاں لگانے کے لیے، اور جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو اتفاقاً امام صاحب تشریف لے آئے، تو تندور کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کے جہنم یاد آ گئی، اور جہنم کو یاد کر کے اتنا روئے آپ کے آنسوؤں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا۔ امت کو بڑا سونا کام مل گیا، بیٹھ کے لگے ہوئے سب، تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ، تیری ماں میں نال رکھ لے، سوکھا کام مل گیا نا امت کو،
اللہ حضرت جو حضرت سیدہ حلیمہ کی ڈیوٹی لگی تھی وہ پوری کر کے تشریف لے گئی، محبوب کی خدمت کر لی، جو ڈیوٹی لگی تھی اللہ کی قسم ہے اگر حضرت حلیمہ ہوتی تو ہمیں ضرور پوچھتی، اور جھوٹے 5 نمازیں تجھ سے جا کے ایسی والی مسجد میں پڑھی نہیں جاتی، آ گیا گرم کی گرمی میں میری بکریاں چرانا، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو، نہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتا ہے، یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو۔ صرف حضرت حلیمہ ہے نہیں، ہوتی تو پوچھتی، اور بڈھی کا ڈالنا داڑھی کے در کو رکھی نہیں جاتی، آ گیا میری بکری چرانا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو دے رہے ہو، کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ صرف وہ اپنی ڈیوٹی کر کے تشریف لے گئی، ہوتی تو پوچھتی ضرور ایک بار، اے سی والی مسجد، قالین والی مسجد، ٹھنڈا پانی، وہاں جا کے 5 نمازیں تجھ سے پڑھی نہیں جاتی، آ گیا یار میں میری بکری چرانے، سو کا کام لگا ہے۔ اور قصور ہمارا بھی ہے، ہم بھی اسٹیج پہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اس کو پوچھتے نہیں ہے بھائی یہ کیا خواب دکھا رہا ہے، اب کو خدا کا نام لے، اب تو ذوالفقار کی بات، اب حضرت بلال حبشی کے نیزے کی بات کر، اب ان نوجوانوں کو حضرت سیدنا امیر حمزہ کی وہ 2 تلواریں جن سے وہ لڑا کرتے تھے اس کی بات سنا، اب ان کو جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص کے تیر کمان کی بات سنا، وقت کی بات ہوتی ہے یار، کیا کریں؟ بس میں اتنے کہہ کے آگے گزر، کیونکہ کمزور آدمی، اتنا بول لوں گا جتنی طاقت ہے، کیونکہ بلے شاہ جان چھڑا گیا تو میں بھی چلاتا دما، وہ کہہ کے جان چھڑا گیا سچا کھاتے پامپڑ بول، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنا بول دیا، بس میں اتنا کہہ کے آگے گزر جاؤں گا۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اسی رل مل کے ساڑے، اسی رل مل کے ساڑے سر مبارک نے نیزے پہ قرآن پڑھا، ٹھیک ہے جی، سب کو پتہ ہے، اب سوال صرف آپ سے اور خود سے اتنا ہے کہ انہوں نے تو نیزے پہ پڑھا، ہم نے کدھر پڑھا؟ میں نے کہا جی میں نے 364 دنوں کی چھٹی دے دی، نہیں پوچھی، صرف 10 محرم پڑھا، اس دن بھی پڑھا۔ اور حضرت صاحب دکھ اس بات پہ ہے، اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد ہے، حسین کا قرآن نہیں یاد ہے، دکھ اس بات ہے، اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد رہ گئی، اس امت کو وہ قرآن نہیں یاد رہا جو حسین نے نیزے پہ چڑھ کر پڑھا تھا۔ پیاس کے حوالے سے بھی علماء بیٹھے ہیں، اگر کوئی غلط بات ہو تو آپ میری اصلاح فرما سکتے ہیں۔ پیاس کتوں آ گئی؟ جنوں گڑتی لواب دہن مصطفیٰ دی ملی ہوئی ہے، اگر کوئی کربلا بیچنے آیا ہو تو پھر بڑی سٹوری ہے، جتنی مرضی سنا لو، لیکن اگر حق اور سچ بیان کرنا ہو تو جن کو گڑتی زبان مصطفیٰ سے ملی ہو، کتنے پیاس آ گئی۔ اور یاد رکھنا پتر، اگر اتنی پیاس میرے امام کو لگی ہوتی یا میرے امام کو اتنے پانی سے پیار ہوتا، میں کہتا ہوں ابن زیاد شمر کو تو چھوڑو، اس وقت روح زمین پر جتنے کافر تھے سارے اکٹھے ہو جاتے، میرے امام کی مرضی ہوتی کوئی قطرہ آباد نہیں کر سکتا تھا، فرات تو منت سے کرتی رہی، حضور اگر بوسہ لینا چاہتی ہوں قدم مبارک کا، فرمایا نہیں، جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نوں چر لے پا، لیکن دکھ کی بات ہے امت کو پیاس یاد ہے، امت کو حسین کا قرآن نہیں یاد، کوئی بھی اگر یاد ہوتا تو پھر 10 محرم کو قرآن بھی تو کھلتا تھا یار۔ آج وہ دن ہے جب میرے امام نے نیزے پہ قرآن پڑھا، میں بھی آج کھولوں گا قرآن، پیاس یاد ہے سب کو، قرآن کسی کو نہیں یاد، پیاس یاد ہے سب کو، سجدہ کسی کو بھی نہیں یاد، سجدہ 10 محرم کے بھی سجدے کا لاتا، فجر کو نہیں پڑھی، اس دن میں نے زور نہیں پڑھی، علماء بیٹھے ہیں، کوئی ایک بندہ اٹھ کے دس دو، اس سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آئے ہوں گے، ادھر 72 ادھر ہزاروں کی تعداد میں، کسی ایک کی بھی نماز رہی بھائی، انہوں نے میدان کربلا سے نہیں چھڑی، تو فیصلہ آباد رہ کے نہیں پڑھا، کیا کر کیا رہا ہے، کیا کر کیا رہا ہے؟
اور یہ جتنے نوجوان بیٹھے، بیٹا میں آپ کو سبیل سے نہیں روکوں، یہ جو کیمرہ میں لگا نا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ادھر سے مرضی کلپ کاٹ کے جو مرضی فتنہ ڈھا دو. ہماری قوم بھی اتنی بادشاہ، بلکہ قوم کو چھوڑو، جو ممبروں پہ بیٹھنے والے ہیں وہ بھی آپ کو فون کر کے نہیں پوچھیں گے ایم ایس بھائی صاحب ایک کلپ آیا کٹاتے ہیں کی گل ہے، شروع گالیاں. بہت ڈر لگتا ہے اس سے، بہت خطرناک طریقے، کئی بار آگے اس فتنے ڈھائے ہیں. میں کچھ سبیل کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن بیٹا اتنی بات یاد رکھنا، کل امام صاحب نے پوچھنا ضرور ہے آپ سے، وہ سبیل تے تو لائی لیکن تینوں نہیں پتا نماز میرے نانا جان دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے، تو میرے نانا دی اکھاں نہیں ٹھنڈک کی پاس رکھا اپنی سبیل. اور یاد رکھنا بیٹا، قربانی دین کے لیے دی تھی، سبیل کے لیے تو دی، سبیل لگاؤ لیکن 5 نمازیں اور ساتھ قرآن. آپ کھولیں گے نہیں قرآن سے؟ کھولو بیٹا، کھولو قرآن، کھولو قرآن. چلیں دوسرا سوال پھر کرتے ہیں، اور اپنے موضوع کی طرف تھوڑا آ کے پھر میں آپ سے زیادہ چاہوں گا. اللہ، یہ سوال ہے جی، میں 2 ہی چلے شعر پڑھ دیتا ہوں. پہلا میاں محمد صاحب کا، آپ فرماتے ہیں سیکھاں تے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام. ٹھیک، اس سے پتہ چلا کہ قربانی دین کے لیے ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے نا؟ ماشاء اللہ. پھر دوسرا جی، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، پھر اسلام آ گئے، پھر دین. اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی ہوا، جتنی بھی قربانیاں ہوئیں، مقصد اسلام تھا، مقصد اسلام تھا. میں پھر آپ سے سوال کرنے لگا، اور آپ نے ذرا مجھے ہوش میں جواب دینا، ایویں نہیں انجن کر دینا، ذرا ہوش میں جواب دینا. وہ اسلام، وہ دین جس کے لیے 72 قربانیاں دی تھی، بھائی فیصل آباد والوں سچ بتانا، آپ نے کبھی اس کو کہیں دیکھا ہے؟ کسی بازار میں دیکھا ہو، گھنٹہ گھر دیکھا ہو، کسی پارک میں دیکھا، کسی یونیورسٹی میں دیکھا، کسی کالج میں، کسی شادی پہ، کسی محلے میں، گلی میں؟ پھر سوال میرا یہ ہے، سبیل بھی ہے، کھیر بھی ہے، حلیم بھی ہے، دلیم کہہ لیں، حلیم کہہ لیں، جو کہہ لیں، بریانی بھی ہے، نانا بھی ہے، دین کی طرح ہے. جس کے لیے قربانی ہوئی وہ بھی ہمارے چہروں پہ نہیں ہے، ہمارے سر پہ، کالج میں نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں نہیں ہے، شادی میں نہیں ہے. اور حضرت صاحب سب سے بڑا جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے ہماری شادی میں، سب سے بڑا پتہ کیا کرتے ہیں؟ شادی شروع کرنے سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک کسی کو قرآن نہیں آتا، کسی کو قرآن نہیں. ہم تیل پہ خسرے نہیں بلاتے، ہم مہندی پہ ڈھول والے نہیں بلاتے، ہم مہندی پر کنجریاں نہیں بلاتے ناچنے کے لیے. شادی شروع ہونے سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک کسی کو قرآن نہیں یاد، بالکل بھی نہیں. ہر اینٹی قرآن کا کام کریں گے. فوجی بینڈ بجے گا، دولہے کے آگے اس کے دوست بشرموں کی طرح آدھا گھنٹہ ناچیں گے، جوان بچیاں بارات پہ پھول پھینکیں گی، اندر ڈی جے بجے گا، مردوں میں عورتوں میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، دیور بھابھی کے گھٹنے پہ بیٹھے گا، دھجیاں اڑائی جائیں گی قرآن کی، تنفر ہوگا اسلام کے ساتھ. اور پتہ ہے اینڈ پہ پھر یہ قوم کیا کرتی ہے؟ جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے تو قرآن نکال لیں گے. جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے تو اس قوم کو قرآن یاد آ جائے گا. تیل پہ نہیں آیا، مہندی پہ نہیں آیا، برات پہ نہیں آیا، میرج ہال میں نہیں آیا، دیور کو بھابھی کے گھٹنے پہ بٹھاتے ہوئے یاد نہیں آیا. جب دلہن رخصت کریں گے تو قوم کو قرآن یاد آ جائے گا. اس وقت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتا ہوگا ہمارے لیے؟ رب کریم کیسے لوگ ہیں یہ، تیل پہ نہیں یاد آیا، خسرے بلائے، کنجریاں بلائیں، ناچ ہوا، شراب پی گئی، برات پہ ہار والیاں تینوں نے کی، عورت مردوں کا اختلاط تھا، ڈی جے بجے، گندے گانے چلے، دلہن رخصت کرنے لگے تو میں یاد آ گیا. یہ حضرت جی اے سیلاب تے ایویں ٹپو نا، یہ مہنگائی پہ اتنا رونا نہ ڈالو، سارے اس کا جواب خود
خود سے مانگو تمہیں اس کا جواب مل جائے گا. علماء بیٹھے ہیں, وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم, اور میں سانو عذاب دے کے کی لینا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. کبھی سیلاب کی وجہ خود سے پوچھ, تجھے جواب ملے گا. پوچھ خود سے. تیل کے مہنگا ہونے کی وجہ خود سے پوچھ, مہنگائی کی وجہ خود سے پوچھ, تجھے جواب ملے گا. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا. میں جی پیچھے بھی کیا کہہ رہے ہیں, یہ اصل میں نا ہم نے کسی کو نہیں بخشا, ہی بیچے ہی نہیں سارے. میاں محمد بخش صاحب بھی بیچے ہیں, ہم نے ٹکا کے بیچے, چھوڑا ہم نے کسی کو چسکے لے لیے. اللہ کی قسم ہے میاں صاحب, دیکھ شیر جو غوطہ مارو تڑی عمر مک جائے گی, ڈیڑھ ڈونگے شیر میں واپس نہیں آ سکو گے. عارف کا کہا میاں صاحب کیا کہتے ہیں, فرماتے ہیں ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیش نکالا. ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیش. ذرا آپ نے غور کرنا, کیا کہتے ہیں, لاکھ کتنے جی, لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون. اب آپ نے ذرا لاکھ پہ غور کرنا. میاں صاحب نے کتنے کہا جی, مطلب لاکھ تک پردے پہ جانے, تو کام خراب ہونا ہے, مطلب لاکھ توتے جانا ہے ہی کام خراب ہونا, اور اسی لاکھ توتے گئے. کیونکہ میاں صاحب نے کہہ دیا لاکھ گناہ پیا میرا مال, مطلب لاکھ تک پردے نے سی لاکھ تو بھی اتے گئے, اتے پھر کام خراب ہو گیا. وہ تو کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ. یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک. چور پکڑا گیا, چور پکڑا. اسلام میں چور کی سزا ہے ہتھ کٹ. فیصل آباد کو پھر نہ کو 150-200 ٹنڈے یہی سارے پوچھی ہوئی کی ہویا, تو دسے میں چوری کی تھی تاں ہے نا کیڑا چوری کرتا ہے. لیکن ادھر حالات یہ ہیں کہ چور چوری کرنے جانے سے پہلے اپنے رہا ہونے کا اہتمام کر کے جاتا ہے. ادھر یہ حالات جمعے کے بعد کریں نا زانیوں کو سنسار, ایک گھنٹہ کار دیکھتا ہوں نا زنا بند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. یہاں حضرت گھنٹہ گھر میں اترے نا جمعے کے بعد قتل کرنے والوں کی گردنیں, میں دیکھتا ہوں نا حالات ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ مایوس نہیں ہے. اچھے دن آئیں گے اللہ کے فضل, اچھے دن ہیں. بس آپ کو تھوڑا سا ذرا ہوش میں, اسپیشل جی میری یوتھ, میں مخاطب بھی تھا جن نے جوان بیٹھے, تسی میرا کل میں تھوڑا خراب آ جا, میں نے امید ہے تسی میرا اچھا کل. آپ کو تھوڑا ہوش میں, مثلا آپ ہر کام فیس بک پہ کر رہے بیٹھے, فیس بک پہ آپ نے کشمیر چھڑا لیا ہو, فیس بک پہ ماشاءاللہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے, سارا کچھ ہی فیس بک پہ آپ کر رہے ہیں. مثلا یہ سیلاب آیا, ساری قوم فیس بک پہ رو بنی ہوئی تھی, اور جو کتنے نے حکمران, کتنے نے حکمران. ٹھیک ہے, یہ فیس بک تے پوچھ دے ہو, الیکشن آن لگے جو ووٹ منگن آن کے پوچھ نہیں ہونا کہ جی حضرت جی تو بلوچستان ڈوبن ڈے کتنے سے. جب سوار ڈوب رہا تھا, بحرین ڈوب رہا تھا, مدائن ڈوب رہا تھا, حضرت صاحب کتنے تھے. جب تونسا ڈوبا, جب راجن پور ڈوبا, جب حیدرآباد ڈوبا, ادو پتے تسی ایک نے بھی نہیں پوچھنا. کسی نے شامی کباب تے ووٹ دینا ہے, کسی نے بریانی دے ڈبے تے ووٹ دینا ہے, کسی نے چاہ دے کپ تے ووٹ دینا ہے, کسی نے بسکٹ تے. ایسا ہی ہونا ہے. آج کل فیس بک تے سارے ہی ووٹ لینا آنا, کسی نے بھی نہیں پوچھنا ہے ووٹ دینا. لیکن یاد رکھنا پتر, جب وہ دنیا پہ چھا گئے, پتہ کیوں چھا گئے, کیونکہ وہ حضرت عمر سے بھی پوچھ لیا کرتے تھے, اس لیے چھا گئے. انہوں نے مصر کی دھجیاں اڑا دی, انہوں نے ایران کا پاشا پلٹ دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت عمر کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے, حضرت یہ وہی سوٹ ہے, یہ وہی کپڑا ہے جڑا مینوں بھی ملیا, تانوں بھی ملیا. میرا قد چھوٹا, آپ کا قد دراز, میرا بڑی مشکل سے بنا, حضرت آپ کا کیسے بن گیا؟ اور وہ صرف عمر نہیں تھے, پوچھنے والوں کو پتا تھا یہ مراد رسول ہوئی ہیں.
پوچھنے والے کو پتا تھا یہ وہی عمر ہے جب چلے تو شیطان راستہ بدل جائے. پوچھنے والے کو پتا تھا یہ وہی عمر ہے جن کی نیکیاں تاروں سے بھی زیادہ لیکن وہ پھر بھی پوچھ لیا کرتے تھے. وہ اس لیے دنیا پہ چھا گئے میاں. اسی صرف نعرے مارنا نہیں کہوں, ہم صرف فیس بک کے ہیرو ہیں سارے کے سارے. الیکشن آنے لگے, اللہ میں تو صرف اس سیٹ کا حق ادا کر رہا ہوں. میری تو میرے مجھ سے تو سارے بڑی محبت کرتے ہیں, پاویں کو نون لیگ دا ہے پاویں کو پی ٹی آئی دا ہے, میں تو سیٹ کا حق ادا کر رہا ہوں. کسی میں نہیں پوچھنا ہے. حضرت سے بلوچستان ڈبے کتے جناب تسی تے ترکی سو, جناب تسی تے کینیڈا سو, ایک نے بھی نہیں پوچھنا. تسی فیس بک تے کر سکتے ہو سارا کچھ. باقی ابھی اس قوم میں اتنی مدنی نہیں ہے. جس دن آئے گی اس دن پھر تم دنیا پہ چھا جاؤ. میں صاحب میں قبلہ سی رضوی صاحب مسافر لوگ ہیں, سیالکوٹ نکلے ہیں, فیصل آباد, کل بھی فیصل, کل بلکہ سمندری بھی جانا ہے, ڈسکوٹ بھی جانا ہے, کل ماما کنج بھی جانا ہے, پھر میں لاہور جاؤں گا. یہ گزرتا ہوں نا جب تو ضرورت وہ بڑا سا فلیکس لگی ہوتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے جی کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع, جی یو کے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع, جی آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین. اللہ کی قسم ہے بڑا دل دکھتا ہے. وہ یار جن کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا پڑھتے ہیں. حضرت صاحب ختم نمون, جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا پڑھنے جائے. لیکن دکھ کی بات ہے قرآن ہے لیکن ہے الماری میں. حضرت سید صاحب بیٹھے ہیں, رضوی صاحب بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں. جس قوم کے پاس علی ہو وہ قوم یو کے جائے, وہ قوم آسٹریلیا جائے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے علی صرف ہمارے نعروں میں ہے, علی صرف ہماری زبان میں ہے. جس دن اس قوم کے دل میں کردار میں علی قرآن آ گیا تم کینیڈا نہیں جاؤ گے. کینیڈا والے آ کے کہیں گے او قرآن والے ہو, اوے علی والے ہو, سانو بھی پڑھاؤ. اس دن کینیڈا والے آ کے کہیں گے سانو پڑھاؤ, تمہارے پاس علی ہے, تمہارے پاس قرآن ہے, لیکن نہ علی ہے نہ علی نعرے قرآن الماری. ایسے ہی کدی یو کے جانا ہے. جس دن حضرت جی دونوں کردار میں آ گئے پھر تمہیں کہیں جانا نہیں پڑے. کردار میں لگ گیا, کردار میں علی, کردار قرآن. بڑا وقت ہو گیا یار, تمہیں پاکستان کو دیکھ کر رونا نہ. میں پھر نوجوانوں سے مخاطب, یہ 14 اگست پہ بھی چلو چلتے ہیں. بڑی تم نے مستی کی جی 14 اگست, بڑی تماشبینی کی. میں پتر آپ کو بول سکتا ہے, میں کوئی غصہ نہیں کرتا, بس ذرا ادب کے دائرے میں رہنا. آپ بول سکتے ہیں, آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ نے 14 اگست پہ جی بڑی خوشی منائی, مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ خوشی کس بات کی منائی ہے؟ ہمارے پاس خوشی منانے کی کوئی وجہ ہے؟ مثلا پاکستان, وہ تو محمد علی جناح نے منایا, خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا, وہ تو پیر سید جماعت علی صاحب, ہم نے تو بنایا ہی, ہمارے کھاتے میں تو وہ آتا ہی نہیں, اس کو تو نکالو نا سائڈ پہ کرو. اور اس کے بعد اب پاکستان کی بات کر رہا ہوں. کیا ہے جی آپ کے پاس خوشی منانے کے لیے؟ کیوں؟ او بھائی میں رضوی صاحب, شاہ صاحب, اے پاک والے بھائی ہوری, نقیب صاحب, او یار جتنے بیٹھے ہو سارے تو مقروض بیٹھے ہوئے ہو. خوشی کس بات کی منا رہے تھے؟ آئی ایم ایف کے پیسے تم نے دینے ہیں, ورلڈ بینک کے پیسے تم نے دینے ہیں, رشیا کے پیسے تم نے دینے ہیں, دبئی کے پیسے تم نے دینے ہیں, سعودیہ کے پیسے تم نے دینے ہیں, چائنا کے پیسے تم نے دینے ہیں, امریکہ کے پیسے تم نے دینے ہیں. خوشی کس بات کی منا رہا؟ اور پتہ ہے قرضہ بھی سود پہ لیا ہوا ہے. وہ تو مقروض, وہ تو سودی مقروض ہے. پاکستان نے وقت اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ چھڑی ہوئی. خوشی کس بات کی منا رہے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں ان کو وجہ ہے آپ کے نزدیک تو اٹھ کے مجھے ہو سکتا ہے میری نہ, آپ بول سکتے ہیں مصباحی صاحب ایسا گل کی خوشی منائی ہے. پی ٹی سی آل بک گئے,
PIA خسارے میں، اسٹیل مل خسارے میں، وابڈا آدھی بک چکی ہے، آدھی کے لیے معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ بھی بیچنی ہے، روڈ گروی، ایئرپورٹ گروی، خوشی پھر کیڑی گل نہیں بنا۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب پاکستان بنا 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹی تھی، تیاں دی عزت لٹ جائے تے منہ تے جھنڈے بنا کے تے موٹر سائیکلاں دے سلنسر کڈ کے تے اچ واجے بجائی دے، غیرت مر گئی ہے تم سب کی، بغیرت ہو گئے ہیں سارے کے سارے، عزت لٹنا تو دور، اور ایک بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتر جائے اور بندہ سر اٹھانے والا نہیں رہتا۔ ہم وہ ہیں 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹوا کے 14 اگست کو منہ کے اوپر جھنڈے بنا کے باجے بجاتے پھر رہے تھے۔ نہیں یار، خدا دا واسطہ جی وہ پاکستان آنا ہوش جاؤ یار، خدا دا واسطہ جی ہوش جاؤ، ہوش جاؤ، دین نہیں، اسلام نہیں۔ اور پتہ اس کا جواب 100 سال پہلے میاں محمد بخش صاحب دیے گئے۔ پتہ کیا کہا؟ فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیماں در در تک کے کھاوے۔ پیار بڑا ہے، منہ نہیں دینا، منہ اسلام پیار بڑا ہے، جان دے دے۔ اس کا کوئی وزن ہے؟ آدھا کلو دے 2 موبائل بھی سارے نے جیباں چ پائے۔ اتنے علماء بیٹھے ہیں، کبھی کسی نے کہا ہو یار داڑھی دے پار نہ تون چ پیڑ رہتی ہے۔ اللہ آپ کی سائنس پتہ کیا کہہ رہی ہے؟ جو پوری ایک مٹھی داڑھی رکھے گا، آپ کی سائنس کہہ رہی ہے جو پوری ایک مٹھی داڑھی، اس کو کبھی بھی گلے کا کینسر نہیں ہوگا۔ آپ کی سائنس کہہ رہی ہے، اللہ مجھے سائنس کا کوئی نہیں، ہم تو زبان مصطفیٰ پہ جان دینے والے لوگ۔ سائنس کیا کہہ رہی ہے، کیا کہے گی، ہمیں سے کوئی غلط۔ تو پتہ میرے بزرگ کیا کہا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا ایک کاکھ رکھ لے، سنگیا ایک کاکھ، پوچھا جی کی ہوئے گا کاکھ رکھیں؟ فرمایا پھر اس دن تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا۔ لیکن اب کیا ہے؟ دین نبی دا وانگ یتیم در در تک کے کھائے۔ کوئی اسلام کو اپنی شادی پہ بلانے کو تیار نہیں، کوئی اسلام کو اپنے گھر بلانے کو تیار نہیں، کوئی اسلام کو اپنے کاروبار میں بلانے کو تیار، کوئی اسلام کو اپنی دکان پہ بلانے کو تیار۔ وہ پیار بڑا زیادہ، دین نبی دا وانگ یتیماں در در تک کے کھائے۔ کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑین سینے، حضرت روز کا میرا مشاہدہ ہے، دل ہی دکھتا ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ حضرت صاحب سونی محفل، سونی 3-4 گھنٹے دی سونی محفل، برینڈ تے پتہ کیا کرنا ہے اس قوم نے؟ صرف چولاں دا ایک شاپر لین ایک دوسرے نے تکے مارنے۔ دکھ ہوتا ہے یار وہ چاند پہ چلے گئے، وہ مریخ پہ چلے گئے، رسیا جی چولاں دا ایک شاپر لین ایک دوسرے نے تکے مارنے۔ وہ چاند مریخ، اچھا یہ چڑھ رہا ہے نا، یہ یوٹیوب پہ چڑھے گا، ذرا تھلے کمنٹس پڑھیے قوم، پتہ ہے میں نے کی کہنا ہے، مصباح صاحب کسی کو چاند دے دو، میں نے پڑھے ہیں کمنٹس، کوئی بات کو نہیں سمجھے گا، میں نے کہنا ہے مصباح صاحب کسی کو چاند دے دو۔ ہاں بڑی عجیب بادشاہ قوم ہے، جو بیان کیا وہ ادھر نہیں آئے گا، یہ تسی پھر مریخ تے ٹر جو مصباح صاحب۔ میں مثال کے طور پر میں پھر آپ سوال کرنے لگا، چوتھا سوال ہے 4 یار دے نام، یہ ماشاءاللہ آپ سب نے موبائل اٹھا رکھی ہے، یہ بیٹا آپ نے جواب مجھے ذرا دینا آگے سے، ٹھیک ہے جی؟ سامسنگ کہنا دا ہے، تے نوکیا ٹھیک ہو گیا، آئی فون پھر تھی 75 سال کی بنایا، جی تھی اوپو یا ویوو کی گل کرو گے وہ بھی تھی چائنا تو منگا کے جوڑ دے پے۔ اچھا جی ٹوٹا کن کی ہے جی، ہونڈا کن کی ہے، سوزوکی کن کی ہے، ایم جی کن کی ہے، ہونڈائی کن کی ہے، ٹکسن کن کی ہے، مرسڈیز کن کی ہے، بی ایم ڈبلیو کن کی ہے۔ پھر اللہ دا چھوڑو یار ایسی 75 سالہ کی بنایا، اس کو گل کرو نا یار۔ میں
ادھر لاہور تھا جامعہ میں، مجھے ایک دن حضرت نے بڑی، میں بڑی ہینڈ کرنے لگا ہوں بس بات کا، حضرت نے ایک دن بڑی باکمال بات سنی. یہ اب بھی حضرت کی دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے جاپان میں آتے ہیں، سونامی جاپان میں. کدی نہیں حضرت جی منگن گئی، خود ہی کھڑے ہو جاتے. فرمانے لگے بھٹو کا دور تھا تو بھٹو نے نا 12 بندوں پہ مبنی ایک وفد بھیجا جاپان. جاؤ یہ کیا زلزلے سب بوتے سیلاب سونامی، پھر بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. ترقی 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 کر رہے ہیں، جاؤ چیک کر کے آؤ. کرتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں ہم جب 12 بندے جا کے جاپان ایئرپورٹ پہ اترے نا، ہمیں 12 جاپانی ریسیو کرنے کے لیے کھڑے تھے. انہوں نے کہا جی گھر جانا ہے. کہتے ہیں ہم نے 11 نہیں گئے. انہوں نے کہا نہیں ہم نے ہوٹل میں ٹھہرا. کہتے واحد میں گئے. میں نے کہا یہ ہوٹل میں رہ کے تو دیکھ ہی نہیں سکوں گا، کرتے کیا ہیں ان میں رہوں تو دیکھوں گا. کہتے میں راہ اور پھر میں نے ان کی چیزیں نوٹ کرنی شروع کی. یہ کیا تھا؟ میں مثال کے طور پہ آپ نے کبھی دیکھا ہو تو جاپانی 2 لکڑیوں کے ساتھ کھاتے ہیں. اصل میں یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی سنت ہے 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا. اب ظاہر ہے وہ تو نہیں کریں گے. انہوں نے پھر کیا کیا، بات وہ والی رکھی لیکن بدل دیا تھوڑا سا، ہاتھ میں 2 اسٹکیں پکڑ لی. لیکن طریقہ اصل میں کن کا ہے؟ ہمارے نبی. اب 3 انگلیوں کے ساتھ کھا کے دیکھیں کتنا کا کھا لیں گے؟ اب سے کھائے نہیں. 3 انگلیوں میں کیا آئے گا؟ لیکن اسی کے میں کھانے ہو پکوان. پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ ہسپتال بھرے پڑے. اللہ کی قسم ہے آج 3 انگلیوں پہ آ جاؤ پاکستان والوں، نہ تمہارے ہسپتال خالی ہوئے نسبائی جرمدار ہے، نہ خالی ہوئے میں جرمدار. 1 سال صرف 3 انگلیاں کھا کے دے. فرمایا بھوک لگے تب کھاؤ، ابھی بھوک ہو ہاتھ اٹھا لو. نہ فیصلہ آباد دے ہسپتال خالی ہوئے میں جرمدار ہوں، میں جرمدار ہوں، میں جرمدار ہوں. آگے دیکھو اپنے نبی علیہ السلام کی طریقے، ابھی بھوکا نہ کھان لو. سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کو ناپسند زیادہ کھانا تھا. فتح الباری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے محبوب کا پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی امت میں جو سب سے پہلی بدعت جاری ہوئی وہ یہ تھی، امت نے زیادہ کھانا شروع کر دیا. بہرحال بات پھر بڑھ جائے گی. وہ کہتے ہیں میں نوٹ کرتا آخری دن جی روانگی تھی پاکستان. کہتے ہیں مجھے سمجھ نہ آئی اس نے میری اتنی خدمت کی ہے میں کیا کروں. اب فرماتے ہیں میں بازار گیا، میں نے ایک کیمرہ خریدا جس میں وہ ریل ڈلتی تھی. کہتے میں جب نکلنے لگا نا تو میں نے جاپانی کے بچے کو پیار کیا، کیمرہ تھما دیا. کہتے ہیں اب جاپانی آگے سے نہیں حضرت جی آپ کیا کر رہے ہیں، میری مہمان نہیں. میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. میں تو جا رہا ہوں، جب بھی تو کیمرہ یوز کرے گا میں تجھے یاد آؤں گا. کہتے ہیں اس نے رکھ لی. وہ کہتے ہیں جب میں نکلنے لگا نا تو وہ بھی مجھے آگے سے کہتا ہے حضرت اگر غصہ نہ کرے تو کیمرے کی رسید مجھے دے دے. کہتے رسید تو میں نے دے دی. اب میرے بھی دل میں خیال ہے بھائی یہ رسید کا کیا کرے گا. کہتے میں نے بھی پوچھ لیا بھائی رسید کا کیا کرے گا. فرماتے وہ جاپانی آگے سے کہتا ہے کہ حضرت ہمارے جاپان کا قانون ہے کہ جاپان میں جب بھی کوئی مہمان آ کے کوئی جاپانی چیز خریدتا ہے نا تو ہمارا جاپان اس کو خریدی ہوئی چیز پہ 40% ڈسکاؤنٹ دیتا ہے. جب آپ نے کیمرہ خریدا اس پہ ڈسکاؤنٹ لکھا ہوا ہے. اب میں یہ کروں گا کیونکہ کیمرہ پاکستان نہیں جا رہا، کیمرہ جاپان میں رہے گا. میں دکان پہ جا کے نا تو اس کا ڈسکاؤنٹ ختم کروا کے جو باقی پیسے ہیں میں دوں گا. استاد فرماتا ہے میں سمجھ گیا جب ایک عام سا جاپانی بھی اپنے جاپان کے ساتھ اتنا مخلص ہے تو وہ جاپان ترقی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. آخری سوال کی گل ختم میری، جواب دینا ضرور. سچ دسو، چلو میں کان چ پوچھ لینا کوئی غصہ نہ کر. سچ دسو اسی بھی پاکستان والے نہیں مخلص اینے مخلص؟ بولو تو صحیح. نہیں یار خدا دا واسطہ میں مکھی تے مکھی نہیں ماری. جس بات کی تقریریں ہمیں بھی آتی ہیں وہ تو اگے جنم تے سڑن ڈیا بلن ڈیا. میں نے تو یہ کیا جو محبوب کی امت ہے ان کو بچانے کی کوشش کی ہے. مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی. سب یاد ہے میں کر سکتا تھا سارا کچھ، وہ تو جہنم میں جل رہا ہے. میں نے تو کوشش کی ہے کہ یہ جلنے سے بچ جائے. میں کر سکتا تھا، کسی کو اچھا لگا پھر بھی نہیں لگا. ہم نے تو اپنا کام کر دیا. مخلص ہو مخلص ہو پتر. یہ جو آپ حکمرانوں پہ ڈال رہے ہیں میں نہیں اس بات کو مانتا.
میں اس بات کو نہیں مانوں گا بھائی. ٹوٹل نیشنل اسمبلی 400 سیٹیں ہیں, ہم کتنے ہیں جی؟ 22 کروڑ. بھائی فیصلہ آباد والے ہو, گل سمجھ آتی ہے, 422 کروڑ لوٹ کٹو. کیوں جی بات سمجھ آتی ہے؟ وہ بھائی جی فیصلہ آباد والے جاگتے ہو, جی سیالکوٹ والے جاگتے ہو, 400 تو چھڈو 4 نہیں لٹ سکتے. ایسا مطلب ہے قصور 400 کا نہیں, قصور 22 کروڑ کا ہے. کتنی دیر ان پہ ڈالتے رہو گے؟ اچھا میں پوچھتا ہوں, جب وہ لوٹ رہے تھے تو آپ کدھر تھے؟ جب وہ لوٹ رہے تھے کدھر تھے آپ؟ یہ نہیں رکھو حوصلہ چلے گا. ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں, کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے ہیں. کم اپنی نمازیں پوری کرو یار. ایک کو ہو اس وقت کام کی ضرورت ہے. ہاں وہ قادیانی فتنہ ہو, ہاں وہ کام کی ضرورت ہے. آپ کام کے بغیر ان فتنوں کو نہیں روک سکتے. ہم ادھر چوک میں جلسہ, میرا تعلق میں کتنی یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے, اب تو اس طرح کا ہو گیا آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کی یونیورسٹیاں قادیانیوں سے بھری پڑی ہیں. ہم بس چوک میں اکٹھے ہوئے, او تیری او پھڑی او لتاں کھینچو مار دے مکیاں. وہ کام کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. جتنے نوجوان بچے بیٹھے کام, اور کو ارادہ کرو کام کرنا ہے, باقی وہ کام لے لے. ساری قوم یا اللہ کوئی محمد بن قاسم بھیج, کتوں بھیج, یا اللہ کو صلاح الدین ایوبی کتوں بھیج. یا پہلے صلاح الدین ایوبی چوتھے آسمان سے آیا تھا؟ ماں نے جانا تھا صلاح الدین ایوبی کو. اور میں نوجوانوں سے پوچھوں گا, اوے اور تو کسی کا یار بننے کو تو تیار ہے, تو ڈاکٹر بننے کو تو تیار ہے, تو انجینئر بننے کو تو تیار ہے, صلاح الدین ایوبی تجھے بنتے کیا ہوتا ہے؟ کیوں منگنا ہی ہے ڈاکٹر والی کو کہتا ہے یار ڈاکٹر بھیج جی, میں داخلہ لینا. تو بن, آواز آ رہی ہے بھائی, خالی ہے صلاح الدین ایوبی کی سیٹ, آؤ کس نے لگنا صلاح الدین ایوبی. محمد بن قاسم کی سیٹ خالی ہے, کس نے لگنا محمد بن قاسم. اور ٹیپو سلطان کی تلوار جو دہلی کے میوزیم میں پڑی ہے, جس کا وزن 100 کلو ہے, وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کوئی میرا حق ادا کرنے والا. لیکن اس تلوار میں کی دسی ایسی تو سارے چوڑی والی باں پھڑ جاتا ہے. سانو کہ ان کو گرل فرینڈ چاہیے, بلکہ ایک بھی نہیں چاہیے, واہ بھی چاہیے. بات غلط تو نہیں کی جی میں نے؟ تو ٹیپو سلطان کی پھر تلوار چوڑیوں والا ہاتھ پکڑنے والا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. ادھر سے آواز آ رہی ہے, ہم تو مائل بکرن ہیں کوئی ساحل, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ رو